محترم محسن ڈاور صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. نارملی تو جناب اسپیکر بجٹ سیشن میں ڈیبیٹ ہوتی ہے جو آنے والے سال کے لیے جو منصوبہ بندی کی گئی ہوتی ہے، لیکن جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں پر اس کو ہم اینڈ کریں. آج صبح کل رات کو ارادہ یہی تھا کہ ہم بجٹ پر بحث کریں گے، گروتھ ریٹ پر بحث کریں گے، اپنی جو انفلیشن ہے اور ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے، ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ان تمام ایشوز پر بحث ہوگی. لیکن صبح جب ہم اٹھے تو سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ہمارے ایک دوست اور پی ٹی ایم کے رہنما اور ایک بڑے فعال ایکٹیوسٹ علمزیب مسعود، جو کہ انفورس ڈس اپیرنسز پر انہوں نے کافی کام کیا ہے اور وہ باقاعدہ ڈیٹا کلیکشن میں کئی سال سے وہ مصروف تھے، تو کل رات اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور اس کو اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کو وہاں سے اٹھایا گیا. اور صبح جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور پوری رات اس پر تشدد بھی ہوا، اور جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس پہ چرس کا پرچہ کاٹا گیا. اب جناب اسپیکر، گزارش یہ ہے کہ یہ 75 سال سے ہم ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں. جب وہاں پر ہم تھے تبھی بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، اب جب ہم یہاں پر آ گئے ہیں تبھی بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، اور کل پھر جب وہاں پر جائیں گے تو شاید یہی تسلسل پھر بھی چلتا رہے گا. تو ایسی صورتحال میں جب ہم اپنے یہ جو بجٹ کے فگرز اور اپنی جو گروتھ ریٹ کو دیکھتے ہیں، اپنی پھر معیشت کو دیکھتے ہیں، یہاں پر اپنے ملک میں جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو معیشت کیوں بہتر ہوگی، ہمارے ایکسپورٹس کیوں بڑھیں گے، کیوں جب یہاں پر اس طرح کا سیاسی ماحول جب تک ہوگا کہ سیاسی ورکرز کو اٹھایا جائے گا اور اس کو چرس کے پرچوں میں اندر کیا جائے گا، تو کیا مطلب یہ دنیا کوئی اتنا بے وقوف ہے دنیا میں کہ وہ یہ آئے گا اور پھر اس ملک میں یہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا؟ اور یہ پوری دنیا نے اب یہ بات کہنا شروع کر دی ہے. مطلب یہ آئی ایم ایف کی چیف جو ہے نیتن پورٹر، پاکستان کو جو کے لیے ان کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں واضح طور پر کہہ دیا اب ان کے بغیر ہم اپنا ملک بھی نہیں چلا سکتے. یہ جو موجودہ بجٹ ہم نے پیش کیا ہے یہ بھی ہم ان کے بغیر نہیں چلا سکتے. اب انہوں نے باقاعدہ ڈکٹیشن بھی دینا شروع کر دی اور وہ کہہ دی کہ وی ٹیک نوٹ آف دا ریسنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اینڈ وائل وی ڈو ناٹ کمنٹ آن ڈومیسٹک پالیٹکس وی ڈو ہوپ دیٹ اے پیسفل وے فارورڈ از فاؤنڈ ان دا لائن ود دا کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا. اب یہ جب آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا تو پھر دنیا تو یہ بات کہے گی آپ، اور پھر آپ میں وہ کانفیڈنس بھی نہیں ہوگا کہ پھر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں دنیا کے کسی بھی فورم میں. مطلب اس کو کون جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کو آپ اٹھائیں اور اس کے اوپر چرس کا پرچہ، مطلب قانون اور بالکل اندھیر نگری ہے جس کا جہاں پر جتنا بس چلتا ہے وہ اس کا اتنا ہی مس یوز کرتا ہے. اور قانون کو میں ہمیشہ سے کہتے آ رہا ہوں کہ ویپنائز کیا گیا ہے. قانون کو جس مقصد کے لیے بنتا ہے اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا. قانون کو آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ اب بھی ہو رہا ہے. تو میں
گزارش کروں گا. اب یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ادروائز بھی ہم نے یہ اگزامپل دیکھی ہیں، لیکن اب تو یہ جو نگران حکومتیں ہیں وہ ویسے بھی اپنے بڑی کمزور ہوتی ہیں ان کو وہ تو ویسے ہی انہوں نے ڈکٹیشن کے ذریعے ہی سسٹم کو چلانا ہوتا ہے. لیکن یہ بڑا افسوسناک ہے جناب اسپیکر، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم بنی تھی، جو انیشلی جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، وہ مطلب جب یہاں پر ان کو اقتدار ملا وہی چیز پھر بھی ریپیٹ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک افسوسناک عمل ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس کی روک تھام اگر کسی بھی اسٹیج پر نہیں کی گئی. دیکھیں نا، چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ایسا اسٹیج آیا تھا ہماری ملک کی سیاسی تاریخ میں جب ان چیزوں کو روکا گیا، اور اس کے بعد حکومتیں بدلی، لیکن اس لیول کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پھر کبھی نہیں ہوئی. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہائیبریڈ ریجیم جس طریقے سے انسٹال کی گئی تھی، اور اس کی تسلسل میں ابھی تک یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنا ہوگا. اگر نہیں روکا تو پھر وہ ایک ہی سرکل میں یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا، کوئی بھی بچے گا نہیں. دیکھیں نا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ نومبر 2021 میں وہاں پر میں نے تقریر کی تھی، اور وہ اس وقت یہاں پر پی ٹی آئی والے بیٹھے تھے، اور اس وجہ سے میری تقریر کی وہ کوئی ایک بل لا رہے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جو کوئی فوج کے خلاف بولے گا اس کے خلاف اتنے ان کو سزا ہوگی. اب وہاں پر جب ہم نے وہاں پہ اعتراض کیا، یہاں سے پی ٹی آئی والے بڑے بڑبڑا رہے تھے کہ بھئی یہ وہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. تو اس وقت ہی میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ ٹائم بڑا کم ہے، یہ کل آپ ہی کو کاٹے گا. وہ پھر پریکٹیکلی سب کچھ دیکھ لیا. تو یہ مطلب اس کو روکنا ہوگا کسی نہ کسی سٹیج پر. معیشت بھی تب یہاں پر آج کل چارٹر آف اکانومی کا بہت زیادہ کی بحث ہو رہی ہے، لیکن اکانومی مطلب کس طرح اس پر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح اس میں آپ بہتری لا سکتے ہیں جب آپ کی سیاسی صورتحال یہ ہو. جب ملک میں قانون اور آئین نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، تو سیاسی صورتحال کو جب وہ سٹیبل نہ ہو تو پھر معیشت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پر انویسٹمنٹ آئے اور آپ کی گروتھ ریٹ بڑھے اور آپ کی فورن ایکسچینج ریزرو وہ بڑھے. تو باقی وہ جو یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، میں کافی تفصیل میں اس پہ بات یہ بجٹ جو فگرز ہے اس پہ کرنا چاہتا تھا کہ کیا کیا سچویشن ہے، لیکن میں اس پہ کیونکہ یہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں آج صبح جو ہوا اس کے بعد میرا دل نہیں کر رہا کہ اس پہ میں بہت زیادہ کچھ تفصیل میں بولوں. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ساتھ ہی ساتھ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس میں وہ بھی دن بہ دن بگڑ رہی ہے. اور وہ میں اس اسمبلی میں پہلے دن سے جو میری تقریر تھی اس سے لے کر آج تک میں تسلسل سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دن بہ دن بگڑتی ہے. اب کوئی بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے تب ہمیں پھر جا کر کبھی یاد آ جاتی ہے ایک آدھ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ یہاں بلائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دن سے زیادہ نہیں، وہ بھی صرف ایک دن اس پہ بحث ہوتی ہے، پھر باقی خیر خیریت. تو ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کا بھی علاقہ، آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن آنے والا ہے، اور الیکشن کمپین آپ کے لیے کتنی مشکل ہوگی، پھر ہمارے لیے کتنی مشکل ہوگی. بالکل میدان جنگ ہے، اور وہاں پر باقاعدہ ایک کنونشنل وار کی تیاری کی جا رہی ہے. اور بدقسمت یہ ہے کہ جو مین اسٹریم پاکستان ہے وہ اس پورے عمل سے بالکل غافل ہے. تو یہ تو یا دو چیزیں ہیں، یا تو ڈیلیبریٹلی وہ سپیس دی جا رہی ہے کہ بھئی یہ علاقہ کسی اور کے حوالے کر دیا جائے، اور یا مثال پر وہ میٹر جو کہ وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھئی وہ میٹر نہیں کرتا، جو بھی وہ وہاں پہ مین اسٹریم پاکستان کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن یہ چیز دیکھیں نا پھر رکتی نہیں ہے. انیشیلی یہاں پر افغانستان میں جو کچھ ہو رہا تھا یہاں پر لوگوں کے یہ خیال تھا کہ بھئی یہ، لیکن پھر وہ جب وہاں پہ آئے گی تو پھر وہ نہ پھر صرف پختونخوا، یہ پورے ملک میں یہ چیز پھر پہلے ہی جو جنگ ہوئے ہیں یہاں پر، جو آپریشنز ہوئے ہیں، ان آپریشنز کا نتائج ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر صرف بازار مسمار ہوئے. اور میران شاہ بازار کے جو متاثرین تھے، میں یہ بات صرف اس لیے کرنا، ادروائز میں بجٹ پہ تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں کے مطالبات ہیں جو میران شاہ بازار کے متاثرین ہیں، وہ بیچارے بھی ابھی تک ان کا کمپنسیشن ان کو نہیں ملی. پچھلے دنوں ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کے یہاں پر میٹنگ ہوئی حسن اقبال صاحب کے سربراہی میں،
تو کچھ رقم تو اس میں انہوں نے وہ مختص ہو گئی، لیکن وہ جو باقی بقایا جات ہے اس پر بھی تفصیلی اس پہ بھی اس کا بندوبست بھی اس پہ بھی تفصیلی اس پہ تھوڑی نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور وہ اس کی لوکیشن بھی ہونی چاہیے، کیونکہ 4 سال سے ایک آن گوئنگ پروجیکٹ ہے، تو جتنی بھی بقایا جات ہے میران شاہ بازار کے اور اس کے بعد اور بھی مختلف جو کمرشل لاسز ہے نارتھ وزیرستان کی میرے میں، دتا خیل میں اور مختلف جگہوں پہ، تو دیگان اور غلام خان مختلف جگہوں پہ اس پہ بھی اس کی بھی اسیسمنٹ ہونی چاہیے۔ اور ایک آدھ چیز، یہ جو ٹیکس ایگزمپشن ہے، ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بات تو کی ہے کہ یہ جو جس مقصد کے لیے یہ ٹیکس ایگزمپشن دی گئی تھی ہمارے ایکس پاٹا اور پاٹا کو، کہ بھائی تھوڑی یہاں پر انڈسٹری لگے اور یہ ایٹ پار آئے دوسرے ملک کے دوسرے علاقوں کے برابر آئے، وہ اس سے وہ فائدہ اٹھایا نہیں گیا، کیونکہ ابھی تک وہاں پر لینڈ ڈسپیوٹس وغیرہ XYZ یہ چیزیں ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرتا نہیں ہے، تو پھر وہ ٹیکس ایگزمپشن کا جس مقصد کے لیے دیا ابھی تک تو وہ فائدہ لوگوں نے اٹھایا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اس سال پورا ہو رہا ہے، تو اس میں بھی ٹیکس ایگزمپشن دینی چاہیے، وہ اس کو ایٹ لیسٹ 10 سال تک تو مزید بڑھانا چاہیے۔ اس پہ ہم نے امینڈمنٹ بھی جمع کرا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سی پیک روٹ ہے یہاں پر غلام خان بارڈر جو ہے، وہ ایک سب سے جو شارٹیسٹ روٹ ہے ہمارے پورٹ سے سینٹرل ایشیا تک، تو وہ ہم مشکور ہیں کہ اس دفعہ اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے تو کچھ رقم مختص کر دی گئی ہے، لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اس کو باقاعدہ سی پیک کا حصہ بنایا جائے گا اور اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ تو میں جناب اسپیکر اجازت چاہوں گا، میں کافی کچھ اپنے ساتھ آج لکھ کر لایا تھا بجٹ کی اس پر بحث کرنے کے لیے، لیکن آج صبح جو واقعہ ہوا جس طریقے سے علمزیب مسعود کو اٹھایا گیا اور اس پر بڑی بے شرمی سے چرس کا پرچہ کاٹا گیا، تو یہ کہ انتہائی شرمناک ہے۔ اس کے بعد میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس پر بجٹ پر بہت زیادہ پر بحث کروں۔ تھینک یو ویری مچ۔